پاسبل نہیں. 7ویں سال میں آپ کے برین کے پونڈس طے ہو گئے اتنے ہی. 11ویں سال میں پری فرنٹل کورٹیکس بننا شروع ہوتا ہے یہ والا حصہ, جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہاں پہ جا کے تیرے توق لگاؤں گا, آسمان سے زنجیر آئے گی اور ماتھے پہ کنیکٹ ہوگی, پیچھے نہیں ہوگی. پیچھے کیا, یہاں پہ کیا ایسا خاص بات ہے, ہمیں آپ پتہ ہے نا کیا بات ہے کہ یہاں سے سوچ کے فیصلے کرتے تھے نا. تو یہ وہ پری فرنٹل کورٹیکس ہے جس کو سینٹر آف ریشنل کہتی ہے اب سائنس, کہ انسان جدھر بھی ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے وہ یہ پری فرنٹل کورٹیکس سے کرتا ہے. یہ نہیں نہ پڑھتے قرآن اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وما تعلمون, تم نہیں جانو گے کہ میں نے تمہارے لیے خیر کدھر رکھی ہوئی ہے, اس کو نہیں تم سمجھو گے کہ افلا تعقلون, تو نہیں کھولے گا اپنی دماغ کو کہ تو نہیں عقل کرے گا کہ میں تجھے کیوں تیری خیر اس میں کیوں تھی. یہ پری فرنٹل کورٹیکس 12ویں سال میں بنتا ہے, 11ویں سال میں شروع ہوتا ہے, 20-25 سال تک چلتا ہے, مگر میجر حصہ 11, 12, 13 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ کا, ریشنل کا, تھنکنگ کا سینٹر. ٹھیک ہے, صحیح حق باطل کی تمیز, صحیح غلط کی شناخت یہاں پہ. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے پھر اگر آپ کا ریشنل نہیں بنتا, اس سے پہلے آپ کی پیراڈائم سیٹ ہو رہی ہوتی ہے. جو کچھ سارے لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کی بات ہے, وہ رسول کی بات ہے, جو لوگ سارے کہہ رہے ہیں, جو لوگ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں یہی حق ہے. یہ اس پیراڈائم کے اوپر بچے کی پوری کی پوری سائیکالوجی سیٹ ہو رہی تھی. تو آپ مجھے بتائیں کون سے اسکول میں ایسا سسٹم ہے کہ جس کے تھرو آپ نے فیوچر کے سمجھ لیں 50 سال کے پرابلم جو اس وقت مسلمانوں کے ہیں یا انسانوں کے ہیں, آپ بہت لبرل ہیں, آپ انسانوں کو لے لیں, آپ کو میں بہت بڑا موجود لگتا ہوں, آپ دنیا کے مسائل لے لیں, پولیٹیکل ایشوز لے لیں, سائیکو سوشل ایشوز لے لیں, فائنینشیل اکنامک ایشوز لے لیں, کہ اب اگلے 100 سال کے کوئی سے 3 ایشوز آپ کو پتا ہوں, سمجھ لیں آپ کو پتا ہے, ان کے لیے 50 سال بعد آنے نا, وہ آپ کے بچہ اس وقت ہوگا بڑا, اس کے لیے کون سے دماغ کے حصے اس وقت چاہیے تھے, وہ سارے تو آپ نے ابھی لاک کر دیے. 30 پوائنٹس IQ 12 سال میں اس وقت کا اسکول ڈاؤن کر دیتا ہے. اسکول کے اندر پہلے 14 سال میں آپ کا 30 پوائنٹس IQ ڈراپ کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ حصہ لاک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فریج نہیں ہے کہ میں نے 10 سال بھی بعد بھی کھولا تو چلے گا, یہ دماغ ہے, اگر آپ نے شروع میں نہ اس کو استعمال کیا وہ ایسا نہیں بنے گا, سمجھ رہے ہیں, اور اگر غلط استعمال کیا تو وہاں پہ نیورل لاکنگ ہو جائے گی, اس کو کوگنیٹو لاکس بولتے ہیں. ہر انسان کو اسکول کوگنیٹیولی لاک کر دیتا ہے, وہ حصے لاکڈ ہیں جو کہ موسٹ اماؤنٹ آف پوٹینشیل رکھتے تھے فار ہیومن گروتھ اینڈ لیڈرشپ, ڈیسیژن میکنگ, پرابلم سالونگ, کریٹو تھنکنگ, آل آف دوز اسٹف. اس لیے کبھی بھی آپ نقشہ پلاٹ کریں تو آپ دیکھیں گے انسان کی سائنس کے اندر بھی, لٹریچر کے اندر بھی, دین کے اندر بھی, آپ پچھلے 100 سال کے اندر گراف دیکھیں تو پتہ چلے گا اب ایجادات بھی وہ نہیں ہوتی, اب ایون فزکس کی کوالٹی بھی ڈاؤن ہو رہی ہے, اب اکنامکس کی کوالٹی بھی ڈاؤن, پرابلم سالونگ ختم کر دی, کریٹیوٹی ختم. کیا ایسا واقعہ ہوا ہے پچھلے 200 سالوں میں, اسکول سسٹم, ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیے, ہم نے IQ ڈراپ کر دیا. اب IQ ایک چیز ہے, اس کا میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ آپ کو سب کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ لوگوں کو تو IQ کو ہی نہیں پتا ہوگا نا, یہ تو IQ ہمارا پاکستانیوں کو. کسی بھی کمپنی کے CEO میں اور اسی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ میں صرف 2 پوائنٹ آف IQ کا فرق ہوتا ہے آن ایوریج. IQ اتنی بڑی چیز ہے, اور ہم 30 پوائنٹس ڈراپ کرتے ہیں اسکول کے اندر پہلے 10 سالوں میں. سوچ لیں, ابھی میں EQ پہ نہیں آیا ہوں جس کی وجہ سے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے اور ایک دوسرے کو دلوں میں اپنی تکریم محفوظ کروائیں گے اور آگے لے کے چلیں گے. آپ مجھے اور میں آپ کے اوپر رلائی کروں گا, وہ صرف IQ نہیں ہے, وہ 4 کوارڈرنٹ سے, میں نے سبھی ایک کوارڈرنٹ کا ایک حصہ بتایا آپ کو. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلے بڑا مسئلہ دیکھ لیتے, جو آپ نے کہا نا اسکول نہ بھیجیں گے تو تربیت کیسے کریں گے. اگر اسکول نہیں بھیجیں گے تو ایٹ لیسٹ یہ والے گناہ تو نہیں ہوں گے, کیونکہ اسکول بھیجنے کے بعد یہ جو کچھ ہوگا یہ آپ نہیں ریکور کر سکتے. دس از سم تھنگ ارریکوریبل. 15th ایئر کے بعد برین نو میٹر واٹ یو ڈو, آپ نیورو پلاسٹک کانسیپٹس ہی ڈالے جائیں گے. کسی خاص لوب کو نیورو پلاسٹسٹی کے تھرو بار بار CBT خاص تھراپی کے تھرو اس جگہ پہ اوپر کچھ نیورونل فائرنگ کرائی جائے گی, کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے, ورنہ آپ برین سائز بھی نہیں بڑھ سکتا اور برین ایکٹیویٹی اور برین پوٹینشیل آپ نے زیرو کر دیا. صحیح کہہ رہے ہیں, تو بالکل صحیح. آپ آئیں ہوم اسکولنگ کے اوپر کہ اب آپ نے پہلے 12 سال, پہلے 16 سال O لیول A لیول تک بچوں کو پورے کے پورے ریجیمنٹڈ سسٹم کے اندر ڈال دیا. وہ ریجیمنٹڈ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جس میں میں خود نہیں بتاتا, آپ جا کے اپنے ٹیچر سے, فزکس کی استانی سے جا کے فزکس کے, میتھس کی استانی سے جا کے میتھس کے,
اسلام کے اسلامیات کے جو آپ کے اسکول کے ٹیچر ہیں اسلام کے وہ والے سوال کریں جو آپ اللہ کی قسم صرف یوٹیوب سے اٹھا کے لے کے جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سسٹم میں بھی نااہل ہے جو وہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں. یہ ان کا اپنا سسٹم نہیں ہے نا, یہ اس سسٹم کے بھی سب سے نااہل ڈیفیکٹوز ہے. جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں نا مسجد پہ جا کے محلے کی مسجد میں خطیب کیا بول رہا, اللہ کی قسم وہ اسی لیول پہ ڈیفیکٹو ہے جتنا آپ کی محلے کا مسجد کا خطیب ہے جس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا مگر وہ کفر لگا. اسی طریقے سے وہ برکت علی ماڈل اسکول کی میم شمائلہ بھی اتنی نااہل ہے, وہ فزکس میں کر رہی ہے وہ کام, وہ قرآن میں کر رہا ہے, وہ میتھمیٹکس کے ساتھ یوسف بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ صرف 40,000 50,000 1 لاکھ کی تنخواہ لے کے وہ ٹوٹل پورا کر رہے ہوتے ہیں, اور سمر کے اندر کوئی فارغ بھی کر دیتا ہے یار گرمیوں کی چھٹیوں کی تنخواہ کیوں نہیں, بچے تو آ نہیں رہے. یہ پاکستان کا اور بچوں سے فیس لی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اس پہ میں بہت کہتا ہوں کہ اسکول والے بہت بڑا ظلم کرتے ہیں جو اساتذہ کو تنخواہ نہیں دیتے گرمیوں کی. آپ پھر میرا مقدمہ سن نہیں دے رہے ہیں. اسکول والے سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں اسکول کھول کے, یہ بعد میں ہوتا ہے جو تنخواہ نہیں دیتے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں. ٹھیک ہے, آپ نے پھر وہی کام کیا, فضائل الاعمال میں مسئلہ نہیں, جو لوگ بول رہے ہیں وہ وہی والا مسئلہ کر رہے ہیں. اسکول اٹ سیلف جو ریجیمنٹڈ اسکیم کے تھرو مینٹل سائیکولوجیکل فزیکل ایموشنل اسپرچول جتنے بھی ڈیمیج کر رہا ہے, اللہ کی قسم یہ ریکوریبل نہیں ہے. سائنس کے اندر یہ ریکوریبل. السلام علیکم, جس میں فیصل ہیوپ آف کریے سیں گے. بچے کی اس ویڈیو میں 2-3 باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل یہ سیں کہ جب قیامت والے دن سب سے پہلے آپ سے سوال کیے جائیں گے تو وہ آپ کی جوانی کے بارے میں ہوں گی کہ آپ جب طاقت میں تھے, اللہ نے آپ کو انٹلیکٹ دیا تھا, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی اور سینس آف تھنکنگ دی تھی, ڈیسیجن میکنگ دی تھی, تو پھر آپ نے کون سے ایسے اسٹیپس لیے تھے, ایسے کون سے آپ نے آرٹ سٹانس لیے تھے کہ جو کہ آپ نے اسلامک اسٹینڈرڈ کو کمپرومائز کیا تھا, یا پھر اسلامک اسٹینڈرڈس کو فلفل کر کے آپ نے وہ چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کے آئے تھے, کیونکہ قیامت والا دن تو آپ کی ہر چیز آپ کے بارے میں جواب دے رہی ہو. اسی لیے جب قیامت کا دن آتا ہے تو انسان سے اس کے انٹلیکٹ کے بارے میں سوال ہوں گے. اگر ایک بندہ کہیں جنگل میں رہ رہا ہے تو اس کے بارے میں اس سے یہ نہیں سوال ہوگا کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا, اس کے یہ خیال ہوگا کہ اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے, وہ دنیا کو کس لینس سے دیکھتا ہے, کیونکہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اور انسانیت کو اس کے اندر ہوتی ہے. اور ایک بندہ اس کے پاس اتنا نالج ہے, اس کے پاس انٹلیکٹ ہے, اللہ نے اس کو وہ ہر چیز پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ اس کے پاس وہ نالج گین کر سکتا ہے, اور اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر رہا ہے, وہ ان پہ پاؤنڈر نہیں کر رہا ہے, تو پھر اس سے اس لیول پہ جا کر سوال بھی کیے جائیں گے. اور جو ہمارا آئی کیو اور انٹلیکٹ کو شرنک کرنے میں سب سے جو مین ہمارا انٹلیکٹ اور ہمارا جو ڈیسیجن میکنگ سینس کرنے میں جو سب سے زیادہ رول میں پلے کر رہا ہے وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, کہ جس میں ایک صدیوں سے وہ چیز چلی آ رہی ہے, اور جو ایک 5 سال کا سلیبس ہوتا ہے اس کو 15 سال تک کھینچ کے لے کے جایا جاتا ہے, پھر بھی بچوں کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتا ہے, پھر بھی وہ اتنے زیادہ اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں کہ وہ خود ایک آرٹیکل لکھ سکے, سیلف رائٹنگ کر سکیں. وہ اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں سے آپ کبھی بھی بگر لیول پہ چینج ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ایسے لوگ ہمیشہ مفتو ہی رہتے ہیں, اور آنے والی قومیں بھی مفتو ہی رہ جاتی ہیں, وہ کبھی فاتح قوم نہیں بن سکتے, کیونکہ فاتح قوم